السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں کر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ لیتی ہوں کہ تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ينفع ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو خدا نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فهم لا يرجعون۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ ان کی روشنی لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، پس وہ دیکھ نہیں پاتے۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ سیدھے رستے کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ ان آیات میں بھی منافقوں کا ذکر جاری ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ منافقوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تھی اور نظر کے آنکھوں کے بدلے اندھے پن کو انہوں نے ترجیح دی تھی۔ تو ان کی اس حالت کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے دی ہے جس نے آگ کو جلایا ہو، اور آگ نے جب اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا اور اس شخص نے اس آگ سے نفع حاصل کرنا شروع کر دیا اور آگ کی روشنی میں دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا اور وہ اس سے بہت مانوس ہو گیا، مگر آگ ایک دم بجھ جائے اور بالکل اندھیرا چھا جائے کہ اسے کچھ نہ نظر آئے، نہ رستہ دکھائی دے، اور وہ ہو بھی بہرا، نہ کچھ سن سکے، گونگا ہو، نہ کچھ بول سکے، اور اندھا کہ روشنی ہو بھی تو اسے نہ نظر آئے، لہٰذا وہ پہلی حالت کی طرف لوٹ نہیں سکتا۔ یہ مثال بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت کو دو مثالوں سے واضح کیا ہے، ایک مثال اس آیت میں ہے اور دوسری مثال اس سے اگلی آیت میں آئے گی۔ مثال دی جاتی ہے تاکہ بات بہتر طور پر سمجھ آ سکے۔ یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے اور ظاہر اور باطن کو خوبصورت بنانے کے لیے آئی ہے، اس لیے اس کتاب میں ہر چیز کو اچھی طرح واضح کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، ہدایت حاصل کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ تربیت کے لیے مثالوں سے سمجھانا بہت ہی مؤثر طریقہ ہے، اس سے انسان کو بات سمجھ آ بھی جاتی ہے اور دل کے اندر بھی اتر جاتی ہے اور انسان کے اندر غور و فکر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ دوسری جگہ ہے کہ یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو یہاں پر مثالوں کے دو فائدے بتائے جا رہے ہیں، ایک یہ کہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور دوسرا یہ کہ انسان اس سے نصیحت حاصل کرے۔ قرآن کی تعلیم کا ایک خوبصورت طریقہ ہے کہ وہ مثالیں بیان کرتا ہے، اس طرح آسان اور واضح طریقے سے بات دلوں میں اتر جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی مثالیں بیان، قرآن میں آتا ہے کہ صرف علم والے ہی ان مثالوں کو سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں قرآن کی سب سے پہلی مثال بیان ہو رہی ہے، تو اس آیت کا مطلب ہے کہ جب ایک اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روشنی پھیلائی اور حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے اور
راہ راست کو یعنی سیدھے رستے کو گمراہی سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا، بالکل صاف صاف نظر آنے لگا۔ تو جو لوگ عقل رکھتے تھے ان پر تو ساری حقیقتیں روشن ہو گئیں، مگر یہ منافق جو نفس پرستی اور خواہش پرستی میں اندھے ہو رہے تھے، ان کو اس روشنی میں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے آنکھوں کا نور لے لیا۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی روشنی اسی سے لیتا ہے جو خود حق کا طالب نہیں ہوتا، جو خود سچ جاننا نہیں چاہتا، خود ہدایت کے بجائے گمراہی کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو خود سچائی کا روشن چہرہ نہیں دیکھتا۔ جب انہوں نے نور حق سے منہ پھیر کر اندھیروں ہی میں بھٹکنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی کی توفیق عطا فرما دی، یعنی اللہ نے انہیں اندھیروں میں ہی چھوڑ دیا۔ قرآن میں منافقین کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں، ایک وہ جو خالص مخالف تھے، جو دل سے اسلام کے دشمن تھے، لیکن زبانی وہ مسلمانوں سے ہمدردی کرتے تھے اور اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ دوسری قسم کے منافقین وہ تھے جو دل سے بھی اسلام کے حامی نہیں تھے اور نہ ہی مخالفت کرتے تھے، یعنی وہ نہ ساتھ دیتے تھے اور نہ مخالفت کرتے تھے، بلکہ وہ اپنی دنیا میں ہی مگن رہتے تھے، اپنی دنیا سے کام رکھتے تھے، جدھر ان کو فائدہ نظر آتا تھا بس وہیں چل پڑتے تھے اور شک کا شکار رہتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی حالت کو مثالوں کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ ایک ایسے گروہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو اندھیری رات میں کسی جنگل میں ہو اور کسی ایک شخص نے روشنی اور حرارت کے لیے یعنی تپش کے لیے، گرمی کے لیے آگ دہکائی ہو، اور جب آگ خوب روشن ہو گئی ہو تو اس نے سب کچھ چمکا دیا اور ان لوگوں نے سب کچھ دیکھ لیا، پھر اچانک وہ آگ بجھ گئی، پھر سے اندھیرا چھا گیا۔ اب نہ وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، نہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ انہیں کوئی رستہ نظر آتا ہے، نہ اپنا کوئی فائدہ یا نقصان نظر آتا ہے۔ یعنی ان منافقین نے اہل ایمان سے ایمان کی روشنی لی، وقتی طور پر کچھ فائدہ اٹھایا، اپنی جان و مال کو محفوظ کیا، کچھ امن حاصل ہوا اور پھر موت آ گئی اور پھر سارے فائدے چھن گئے۔ دنیا میں تھے تو کفر اور نفاق کے اندھیرے، اور مر گئے تو قبر کے اندھیرے اور آخرت کے اندھیرے اور عذاب۔ منافقین شرک اور کفر کے اندھیروں میں حیران و پریشان تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے تو اسلام کا نور پھیل گیا۔ اس نور سے منافقین نے فائدہ اٹھایا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اور لوگ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی اسلام کو جاننے کی کوشش کی اور روشنی حاصل کی۔ جب آگ جلتی ہے تو اس سے روشنی اور حرارت نکلتی ہے۔ آگ کو روشن کرنے کے دو معنی بتائے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے خود اسلام کو جاننا چاہا اور خود سے معلوم کیا، دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روشنی پھیلائی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی شمع روشن کی اور ان لوگوں نے بھی دیکھا کہ اور لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں تو انہوں نے بھی روشنی حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ کا کلام جو اترا تھا وہ ایک روشنی تھی، اس نے دلوں کو روشن کر دیا، لوگوں کے دلوں اور زندگیوں میں روشنی ہو گئی۔ وہی اور قرآن کا ایک نام نور بھی ہے۔ قرآن نور ہے اور اسلام نور ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد یہ روشنی پھیلی۔ جب اس آگ نے ماحول کو روشن کر دیا، اسلام کی روشنی پھیلنے لگی تو اللہ نے وہ نور ان سے لے لیا۔ فائدے کی چیز چلی گئی اور وہ مصیبت میں مبتلا ہو گئے اپنے شک کی وجہ سے۔ دین سیکھنے جاننے کی کوشش نہیں کی تو فائدے کی چیز چلی گئی۔ وہ دلچسپی نہیں لیتے تھے، ان کے دلوں پر دنیا چھائی ہوئی تھی، صرف اپنے فائدے کے لیے اسلام کو اوپر سے اپنایا، سچائی اخلاص نہیں تھا تو ان کے دلوں میں اندھیرے رہ گئے۔ یہ تشبیہ نور سے مراد پہلی بار ایمان لانے کا نور ہے۔ وہ منافقین جنہوں نے شروع میں دل اور زبان سے ایمان قبول کیا لیکن کچھ مشکلات آنے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھے، تو جو ایمان داخل ہوا تھا اس کی روشنی بجھ گئی۔ انہوں نے نعمت کی قدر نہیں کی تو اللہ نے ان سے اسلام کی روشنی لے لی، اللہ نے ان سے وہ نعمت لے لی۔ وہ ایمان قبول کرنے کے بعد منافق ہو گئے، ان کے اندر سے ایمان کی مٹھاس چلی گئی۔ تو اس لیے اپنے دل کی حالت پر نظر رکھنی چاہیے۔ جب روشنی چلی جاتی ہے تو اندھیرے ہی اندھیرے رہ جاتے ہیں۔ انسان دنیا میں شرک اور کفر کے اندھیروں میں ہوتا ہے، مرنے کے بعد قبر کے اندھیرے اور آخرت میں قیامت کے دن اندھیرے اور عذاب۔ مومن کے لیے تین نور ہیں، ایک علم کا نور، جہالت کے مقابلے میں وہ مسلسل علم کا نور جلائے رکھتا ہے، اسے بجھنے نہیں دیتا، پوری زندگی وہ علم حاصل کرتا رہتا ہے۔ مومن کے لیے دوسرا نور ہے قرآن، دین اور شریعت کا نور۔ اللہ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے، جو انکار کرتے ہیں ان کے دوست شیطان ہیں اور وہ انہیں روشنی سے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اور مومن کے لیے تیسرا نور ہدایت کا نور ہے، جسے ہدایت مل جائے وہ نور پر ہے۔ علم روشنی ہے اور ایمان روشنی ہے، نور سے امن ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، بے چینی اور بے قراری دور ہو جاتی ہے۔ تو منافق کو وقتی فائدہ ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ نور لے لے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، یعنی ان سے اللہ کا ساتھ چلا گیا، اللہ کی مدد چلی گئی۔ قیامت کے دن منافق مومنین سے نور مانگیں گے مگر ان کا نور بجھ جائے گا۔
اہل ایمان سے کہیں گے ہمیں بھی نور دے دو، مگر ان کے اور ایمان والوں کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے کان حق بات سننے کے لیے بہرے ہو گئے ہیں، اور ان کی زبان سچ بولنے کے لیے گونگی ہے، اور ان کی آنکھیں حق کو دیکھنے کے لیے، سچ کو دیکھنے کے لیے اندھی ہیں۔ یہ لوگ اندھے ہیں، گونگے ہیں اور بہرے ہیں۔ یہاں منافقین کی مزید 3 صفات بتائی گئی ہیں کہ نہ وہ حق کو سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ بولتے ہیں، یعنی نہ وہ سچ کو سنتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں اور نہ وہ سچ بولتے ہیں۔ یعنی وہ حصی طور پر تو سنتے ہیں، یعنی ان کے کان ویسے تو سنتے ہیں، لیکن حق، سچ اور خیر کی بات کو وہ نہیں سنتے، اس میں وہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ قرآن سنتے تو تھے مگر انسنی کر دیتے تھے، اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ حق بات کی یعنی سچ کی تائید بھی نہیں کرتے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انسان سن نہیں سکتا وہ بولتا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جب یہ کسی بات کو غور سے اور دلچسپی سے نہیں سنتے تو پھر یہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کی کائنات میں، قرآن میں اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی، لہٰذا وہ ہدایت کی طرف نہیں پلٹیں گے، یہ کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ اس ہدایت کی طرف کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے جس کو انہوں نے گمراہی کے بدلے بیچ دیا تھا۔ ان دونوں آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ منافقت سے بچنا چاہیے اور ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو منافقت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ شکوک اور شبہات، ایسی خواہشات جو دین سے دور کر دیں، ان سے بچ کے رہنا چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے دین پیچھے چلا جاتا ہے اور انسان صرف ان خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ ہمیں قرآن کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھنا چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے جو ایمان کو مضبوط کریں اور ہمارے تقویٰ کو بڑھائیں، اور اس روشنی کی پیروی کرنی چاہیے، وہ کام کرنے چاہیے جس سے قیامت کے دن ہمیں نور ملے گا۔ اچھی طرح سے وضو کرنے سے نور حاصل ہوگا، 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے سے نور حاصل ہوگا، قرآن کا پڑھنا اور علم کا حاصل کرنا بھی نور کا سبب ہے۔ سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھنے سے قیامت کے دن ہمیں نور حاصل ہوگا، صدقہ کرنے سے، انصاف سے کام لینے سے اور صبر کرنے والوں کے لیے بھی قیامت کے دن نور ہوگا۔ جو اللہ کے رستے میں بوڑھا ہو جائے اس کے لیے بھی نور ہوگا۔ ہمیں نور حاصل کرنے والی چیزوں کو پکڑنا چاہیے اور ہمیں دعائے نور پڑھنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی 2 سنت کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا وجعل فی نفسی نورا واعظم لی نورا اللہم اعطینی نورا۔ اے اللہ، ڈال دے میرے دل میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، اور بنا دے میرے لیے نور، میری زبان میں نور، اور بنا دے میرے پٹھے نورانی، میرا گوشت نورانی، میرا خون نورانی، میرے بال نورانی، میری جلد نورانی، اور ڈال دے میرے نفس میں نور اور بڑھا دے میرے لیے نور۔ اے اللہ مجھے نور عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کی طرف آئیں، حق سننے کے لیے عادت ڈالنی چاہیے اور اللہ کی نشانیاں دیکھنے کی سمجھ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ منافقوں کو حق فائدہ نہیں دیتا اور قیامت کے دن ان کو اس پر حسرت ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔